بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے ہی جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا، جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بگڑی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے گئے۔ ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر پھینک دیے جائیں۔ پروہت داڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت داڑیں مارتا رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو داڑیں مار رہا تھا بڑی زور سے کہکا لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگی۔ پروہت نے کہا، عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہاں تھا یہ بت؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے بت دیکھا اور توڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھوڑ سواروں کو آتے دیکھا
تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا۔ پروہت نے کہا وہ پھر آ رہے ہیں، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ ایک محافظ نے کہا کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی، ایک اور محافظ نے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھی۔ دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ پروہت نے کہا پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا ہوا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا ہی تھا کہ سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل ننگی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ رکی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کرتی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے ننگی ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روک لیا۔ اس عورت کی اس حرکت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے نیام سے تلوار نکال لی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بفرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں خالد، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ کیا شاندار لوگ تھے وہ، اور کیسا زبردست ایمان تھا ان کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے، آمین۔